الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه عزیزان محترم اس جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید 29واں پارہ سورۃ النور کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 12 تک تلاوت کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ان کی خدمت میں کلاس لگی ہوئی ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور قحط سالی ہے، حالات خراب ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا آدمی آیا اور اس نے تنگ دستی کا یعنی رزق کی تنگی کا سوال کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ان کو فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اولاد کے بارے میں بیان کیا کہ میری اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کیا کرو۔ چوتھا آدمی آیا تو اس نے کہا کہ دعا فرمائیں گے کہ وعلیکم السلام، دعا فرمائیں کہ اللہ کرے کہ پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ چاروں آدمیوں کو سوالات ان کے مختلف ہیں، جواب جو ہے فرمایا کہ چاروں کو استغفار کرو۔ وہ چاروں بندے جب چلے گئے تو آپ کے غلام اور آپ کے جو شاگردان ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے حضور ایک آدمی آیا اس نے یعنی تندرستی کا سوال کیا، ایک آدمی آیا اس نے بارش کے بارے میں بات کیا، ایک آدمی آیا اس نے اولاد کے بارے میں سوال کیا، اور ایک آدمی آیا اس نے پیداوار یعنی
اچھی ہونے کی درخواست کی تو آپ نے چاروں کو جو ہے ایک ہی جواب فرمایا کہ استغفار کرو. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کے اندر نہیں دیکھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا کہ جب کہا گیا کہ تم استغفار کرو ربکم اپنے پروردگار سے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے. دوسری بات فرمائی یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا, وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا, خوب بارش برسانا, آسمان سے پانی برسائے گا. تیسرا سوال وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہاری مدد کرے گا بالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ تمہاری کھیتیوں کو خوب سرسبز و شاداب کرے گا اور نہر چلائے گا. تو اس ایک آیت کے اندر چاروں کا جواب یہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, استغفار کرو. تو اس ایک آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو, استغفار کرو. وہ ہر طریقے سے تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائے گا, تمہاری کھیتیوں کو بھی اگائے گا, تمہیں اولاد بھی دے گا, تمہاری یعنی مالوں میں بھی اضافہ کرے گا, اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ معاف کرنے والا ہے. تو عزیزان محترم, جو بھی انسان صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ جل شانہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں ہو. اتنے زیادہ گناہ ہو, ایک دفعہ استغفار کرے, استغفر اللہ, یا کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے, سارے گناہ معاف فرما دے. اور استغفار کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے, اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. تو عزیزان محترم, اللہ جل شانہ نے ہمارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ اس قرآن کے اندر رکھ دیا, قرآن کے اندر رکھ دیا. فرمایا کہ اس قرآن کی ایک سورت میں جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں, فجر کے ٹائم پر تم اس کی سورت کی تلاوت کر لو. سورہ یاسین کی قضیت ہوائی جو ہو کما قال علیہ السلام, تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے گا. اللہ ذمہ دے تیری کون سی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں ہم سے بھی زیادہ بہتر وہ ذات جانتی ہے کس کی کیا کیا ضرورت ہے. من قرأ سورۃ الیاسین من صدر النہار قضیت حوائجہ او کما قال علیہ السلام, کہ جو آدمی فجر کے صبح کو یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اس کے دن کی ضروریات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا کرے گا. اور جس کو مال کی کمی کا, پریشانی کا ڈر ہو, تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا, کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے رات کو, اس گھر کے اندر فاقہ کبھی نہیں آئے گا, ابدا کبھی بھی نہیں آئے گا. جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی,
جس آدمی کو خوف اور ڈر ہو قبر کا، قبر کے حساب کتاب کا، قبر کے عذابات کا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو وہ قبر کے عذاب سے معمون ہوگا، قبر کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں تک اس صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین اور سورۃ الملک میرے ہر امتی کو زبانی یاد آسان الفاظ میں عرض کیا جاتا ہے کہ انگلش کی تو بہت بڑی بڑی مہمیں یاد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے مضمون یاد کیے جاتے ہیں، مگر قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو دونوں جہانوں کے اندر کامیابی دلانے والی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جس طریقے کا بھی جواب آپ چاہیں گے کہ یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرے، کیونکہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، کن کو دکھاتی ہے؟ مان کر چلنے والے متقین کو راستہ دکھاتی ہے۔ تو میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق فراہم فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کو آگے بڑھانے والے جہاں تک یہ نعمت نہیں پہنچی اس کو وہاں تک پہنچانے والے۔ تو عزیزان محترم، آج صبح کو بھی میں نے عرض کیا تو فجر کی نماز کے بعد کہ علماء کرام اور مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 100 دفعہ روزانہ 24 گھنٹوں میں 100 دفعہ استغفار کریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا، امت کی رہنمائی کے لیے، فرمایا کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا تھا جس دن 100 دفعہ حضور استغفار نہیں کرتا، کوئی دن ایسا نہیں۔ رب اغفر لی واتوب الیہ انک انت التواب الغفور، یہ احادیث کی کتاب کہ حضور روزانہ 100 دفعہ یہ پڑھے گے۔ وہ تو امام الانبیاء، اور ہم کتنے خطا کار گناہ گار، یعنی سب سے آخری درجہ جو فرمایا تو وہ 100 دفعہ، اور اس سے بڑا درجہ فرمایا 100 دفعہ صبح پڑھنا اور 100 دفعہ شام، یعنی دن میں بھی 100 دفعہ، رات میں بھی 100 دفعہ استغفار۔ فائدہ کیا ہوگا کہ یرسل السماء علیہم مدرارا، بارش کی ضرورت ہوگی بارش آئے گی، مال کی ضرورت ہوگی اللہ مال دے گا، بیٹے دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ خوب پھلیں گے پھولیں گے اور خوب نہریں چلیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور جو بھی عمل انسان جو بھی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور کوئی بھی کارے کرے، اس کے آخر میں اگر استغفار چند مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت اس عمل کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا فرما دیتا ہے، وہ اس عمل کو قابل قبول فرما دیتا ہے۔
جس دعا کے بعد استغفار کی جائے، جو اتفاق پڑھا جائے، وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، تو پالنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کرا۔ میرے دل میں دوستوں، شاید دیکھا ہوگا سارے حضرات نے کہ ایک آدمی اگر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، چل کے، اور جا کر اس کو کہتا ہے یار میں نے تیرا دل دکھایا ہے، میں نے تجھے تکلیف دی ہے، یا میں نے تیرا کوئی نقصان کیا ہے، مجھے معاف کر دے، وہ بندہ ہونے کے ناطے بھی کہتا ہے یار یہ چل کر میرے پاس آ گیا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، چل میں نے تجھے معاف کر دیا، تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی بات، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی بات۔ اس کے سامنے اگر سر کے دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ رب العزت ایسی ذات ہے، فرمایا وہ صرف معافی نہیں کر دیتے بلکہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو۔ ایک بات، دوسری بات، جتنے گناہ تھے اس کی اتنی نیکیاں دی۔ اللہ ایسی ذات ہے، جتنے اس کے گناہ ہیں اتنی نیکیاں دی اس کے نام اعمال۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ حکم دیا اللہ جل شانہ، 28واں والا ختم ہو رہا ہے اور 29واں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کئی دفعہ عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ جہاں اللہ ساری مخلوق کو مخاطب ہوتے ہیں وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور جہاں صرف ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب ہوتے ہیں رب کائنات، وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا۔ نصوح، ایک تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا جو بہت نہایت ہی گناہگار تھا، 99 قتل کیے تھے اس نے، کتنے؟ 99۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یار بہت گناہ کیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے۔ تو کسی مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے، مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیں یا کوئی ایسا بتائیں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے نیم حکیم خطرائے جان، نیم حکیم خطرائے جان، نیم ملا خطرائے ایمان۔ وہ نیم ملا تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ میں تیری توبہ قبول نہیں ہوتی، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اچھا اللہ معاف نہیں کریں گے اس مولوی کو بھی، چلو پھر سینچری پوری کر دی، سینچری پوری 100 قتل ہو گئے، پھر آگے چلا۔ ایک اور اہل علم، ان سے ملاقات ہوئی، تو اہل علم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل تیری اللہ پاک کو توبہ پر قبول فرمائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ کچھ اللہ والے ہیں جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جائے اور وہاں پہ استغفار، اس نیت اور ارادے سے وہ شخص چلتا ہے، مگر کس کو پتا کہ میری آخری شام کہاں ہے،
راستے میں اس کا وقت برابر ہو گیا اس شخص کا، تو فرشتوں نے روح جب قبض کی تو جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہیں کہ یہ ہمارا ہے اور دوزخ والے کہیں کہ یہ ہمارا، 100 قتل کیے ہوئے یہ ہمارا۔ وہی نازل ہوتی ہے کہ جہاں سے یہ جس نیت سے چلا تھا، استغفار کی نیت سے، وہ جگہ بھی ناپ لو، اور جہاں اس نے پہنچنا تھا وہ جگہ بھی ناپ لو۔ اگر یعنی جو توبہ کی نیت سے سفر اس نے زیادہ کیا ہوا ہے تو یہ جنت والے لے جائیں، اور اگر سفر کم کیا ہے، آگے سفر زیادہ ہے تو دوزخ والے لے جائیں۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، وہ جو چلا تھا وہ فاصلہ کم تھا، آگے جہاں پہنچنا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا۔ ذرہ ذرہ میرے عزیزوں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم کیا کر، سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی اور وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا جو یعنی جتنا چل گیا ہے، تو جنت کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو جنت کے اندر لے جائے۔ میرے عزیز دوستو، یعنی دنیاوی نسبت سے انسان کہتا ہے کہ نہیں، پتہ ہے وہ پولیس کے محکمے میں نا افسر ہے، اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ بنا کے رکھیں، کسی وقت کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں تو بندہ کام آ جاتا ہے۔ فلاں جو ہے نا، فلاں محکمے کا بندہ ہے، افسر ہے، اس سے بنا کے رکھنی چاہیے کہ کوئی اگر کام پڑ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ جب کام ہو جاتا ہے، میرے عزیزوں میرے دوستوں، آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلق قائم کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں کو حل فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق قائم کہ جو ساری زندگی شرک اور کفر کے اندر زندگی جس کی وہ بھولے سے بھی اس کو پکارے تو وہ ذات لبیک ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم۔ شیطان پٹھیاں پٹھیاں پڑھاتا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، تھوڑی سی رشوت دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لین دین کے بغیر یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، ڈھمکا نہیں ہوتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الراشی والمرتشی الہما فی النار۔ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا دونوں کیا ہے؟ جہنمی۔ دینے والے کا وجہ کرے، یہ نہیں آدمی کہے کہ مجبوری ہے، مجبوری کے بغیر۔ کس نے کہا تھا چرس پینا، کس نے کہا تھا شراب پینا، کس نے کہا تھا کہ چوری کرو، کس نے کہا تھا کہ ڈاکہ ڈال لو، کس نے کہا تھا کہ ملاوٹ کرو، کس نے کہا تھا کہ کم دو، کس نے کہا تھا کہ کم نہ ہو؟ اب کہتے گزارا نہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے جہنم کو دائمی طور پر دے رہے ہیں۔ کون سی عقل ہوتی ہے؟ کہاں کی عقل ہوتی ہے؟